بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکز دعوت الجالیات کویت کے یوٹیوب چینل اسلام کے ڈبلیو کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ صدقہ جاریہ آپ کے لیے ہو اور دوسروں کی دنیا اور آخرت کا بھلا ہو۔ آج کے پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں، تو تلاوت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حافظ محمد شفیع عارف حافظہ اللہ کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما۔ صدق الله العظيم۔ ٹائم کافی ہو چکا ہے، تو آج کا جو پروگرام ہے اس کا پہلا درس فضیلت الشیخ جناب محترم عبداللہ شاد حافظہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے موضوع غزوہ احزاب سے حاصل ہونے والے اسباق اور دروس پر اپنی گفتگو شروع کریں۔ محترم جناب عبداللہ شاد حافظہ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ محترم بھائیو، عنوان کے متعلق آپ نے حافظ محمد شفیق صاحب سے سن لیا۔ وقت کیونکہ بہت مختصر سا ہے، اس لیے میں اس غزوہ کے چند پہلوؤں کی طرف صرف نشاندہی کروں گا۔ یہ غزوہ 5 ہجری کے اندر واقع ہوا اور رمضان المبارک کے بعد مشرکین کے لشکر جو ہے وہ یہاں مدینہ طیبہ کے اطراف پر پہنچے تھے۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ جب یہ لشکر واپس ہوئے تو بدھ کا دن تھا اور ذیقعد یعنی جو اگلا مہینہ شوال کا ہے، اس کے ختم ہونے میں 7 دن باقی تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شوال کے مہینے کے آخر میں یہ لوگ یہاں پر پہنچے تھے، اور شوال کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خندق کھودی گئی تھی وہ شوال کے مہینے میں کھودی گئی تھی۔ شوال کے مہینے میں اور بھی کئی غزوات ہوئے جن میں
ایک بڑا مارکا حنین کا بھی تھا اور دوسرے غزوات بھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کے فوراً بعد غزوات کا ہونا یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. اس غزوے کے اسباب میں سے بڑا سبب ایک یہ بھی تھا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بنو نذیر کے یہودی قبائل کو جو ہے وہ مدینے سے بے دخل کر دیا اور یہ خیبر میں آباد ہو گئے تھے. وہاں آباد ہونے کے بعد بھی یہ اپنی ریشہ دوانی سے جو ہے باز نہ آئے اور قریش کے پاس ایک وقت لے کر گئے تھے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ پر ابھارا. اسی طرح پھر یہ غطفان قبائل کے پاس پہنچے، یہ وفد پہنچا اور دوسرے قبائل کے پاس پہنچے اور ان تمام کو مدینے پر حملہ کرنے پر آمادہ کیا. یہ تمام قبائل اور قریش مل کر 10,000 کا لشکر لے کر مدینے پر حملہ آور ہوئے تھے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے خبر رساں آپ کو باقاعدہ ان کی تیاری کے متعلق خبریں دے رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی ایک ہائی کمان مجلس شورا جو ہے وہ منعقد کی اور جائزہ لیا کہ ہمیں کیا تدبیر اختیار کرنی چاہیے. جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے دی کہ اللہ کے نبی، فارس کے اندر جب دشمن طاقتور ہوتا اور ہم دفاعی شکل میں جو ہے وہ اس کا مقابلہ کرتے تو ہم اپنے گرد جو ہے وہ ایک خندق کھود لیتے تھے. اور یہ رائے جو ہے وہ صحابہ اکرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورے کے ساتھ اتفاق رائے سے اس رائے کو قبول کیا گیا. مدینے کے اطراف پر 3 طرف پہاڑی سلسلہ اور گھر تھے اور اسی طرح باغات تھے. صرف ایک علاقہ ایسا تھا شمال کی طرف کہ جہاں سے حملہ جو ہے وہ کیا جا سکتا تھا، فوجیں جو ہے وہ مدینے کے اندر داخل ہو سکتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ساتھ مل کر یہ خندق کھودی اور یہ خندق جو ہے وہ 3.5 میل لمبی تھی، یعنی تقریباً 5 کلومیٹر تھی. اور بعض میں اس کی گہرائی کے متعلق لکھا کہ یہ 5 ہاتھ گہری تھی اور ایک تیز رفتار گھوڑا جو ہے وہ اسے عبور نہیں کر سکتا تھا. اس خندق کی کھدائی میں صحابہ اکرام نے بڑی محنت اور بڑی مشقت کے ساتھ اور بڑے سخت حالات کے ساتھ اس کو جو ہے وہ تیار کیا. ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. سیرت کی کتابوں سے اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف تو نامساعد حالات تھے اور دوسری طرف یہ سخت کام تھا اور صحابہ اکرام کے پاس کھانے پینے کی کوئی وافر اشیاء موجود نہیں تھی. ایک روایت کے اندر فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے پاس 2 مٹھی جو ہے وہ لائے جاتے تھے جنہیں بدبودار جو ہے وہ کسی چکنائی کے ساتھ تیار کیا جاتا تھا تو اسے نگلنا جو ہے وہ مشکل ہوتا تھا. یعنی اس سخت حالات کے اندر. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام کے ساتھ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح آپ علیہ السلام ان کے ساتھ مل کر یہ مٹی جو ہے وہ ڈھو رہے تھے اور ساتھ ساتھ صحابہ اکرام کو جو ہے وہ حوصلہ دیتے تھے. ایک صبح آپ علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو دیکھا تو آپ نے فرمایا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للمہاجرین والانصار، کہ اللہ کہ بے شک اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے اور اے اللہ مہاجرین اور انصار کو جو ہے وہ بخش دے. صحابہ اکرام نے جب آپ کی زبان مبارک سے یہ کلمات سنے تو انہوں نے جواباً یہ کہا کہ نحن الذی بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی ہے
کہ جب تک ہماری زندگیاں ہیں ہم جہاد پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تو یہ کیفیت تھی، دوسری طرف آپ کے دست مبارک پر اللہ رب العزت نے کئی معجزات جو ہے وہ ظاہر فرمایا۔ ان میں سے ایک تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی دعوت آپ سنتے ہیں رہتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس جو ہے نعمان بن بشیر کی بہن اپنے ماموں اور بھائی کے لیے کچھ کھجوریں لے کر آئی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب انہیں دیکھا تو آپ نے ان سے وہ کھجوریں لے لی اور انہیں ایک چادر پر بکھیر دیا، اور تمام صحابہ کرام کو دعوت دی کہ وہ آئیں اور اس سے جو ہے وہ کھجوریں جو ہے وہ لیں۔ تمام صحابہ کرام جن کی تعداد 3000 کے لگ بھگ تھی، وہ اس سے کھجوریں لیتے رہے، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ کھجوریں تھیں کہ وہ چادر کے کنارے سے نیچے گر رہی تھی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جو معجزات ہوئے، ان میں سے ایک بڑا معجزہ یہ بھی تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو بشارت دی کہ ایک بڑی چٹان جو ہے وہ درمیان میں حائل ہوئی اور اس کو صحابہ کرام توڑ نہ سکے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور بتایا۔ خود اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کدال لے کر وہاں پر پہنچے، اور آپ نے بسم اللہ پڑھ کر وہ کدال اس چٹان پر ماری تو وہ چٹان جو ہے وہ ایک حصہ اس کا ٹوٹ گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے جو ہے وہ شام کی کنجیاں جو ہے وہ عطا فرما دی، اور میں یہاں سے شام کے سرخ محلات کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر اسی طرح آپ نے دوسری کدال ماری تو فرمایا کہ مجھے مدائن دے دیا جائے، فارس دے دیا جائے، میں یہاں سے مدائن کے سفید محلات کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ نے تیسری کدال ماری تو فرمایا کہ مجھے جو ہے وہ یمن جو ہے وہ عطا کر دیا گیا ہے، میں یہاں سے صنعا کے پھاٹک جو ہے وہ دروازے جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، آپ اندازہ لگائیں کہ ایک طرف یہ حالات تھے، اور مدینے کی ایک چھوٹی سی بستی کہ جس کی تعداد جو ہے وہ 10,000 سے بھی کم تھی، یعنی جتنا لشکر اس کے محاصرے کے لیے پہنچا تھا، سارے مدینے کے چھوٹے بڑے عورتوں مردوں بوڑھوں کو ملا کر بھی مدینے کی آبادی اتنی نہیں تھی۔ لیکن جب یہ لشکر پہنچے اور مدینے کا محاصرہ کر لیا تو مومنوں کی کیا بات تھی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام کی قرآن مجید نے اس کا نقشہ کھینچا۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ صحابہ اکرام نے کہا کہ یہ جب احزاب کو دیکھا، لشکروں کو دیکھا، تو دل جو ہے وہ ان کے ڈرے نہیں، خوف نہیں کھائے، بلکہ کہا یہ تو وہی بات تھی، یہ تو وہی وعدہ تھا جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ کیا تھا کہ ایمان لاؤ گے، تمہاری آزمائش کی جائے گی، تمہیں آزمایا جائے گا۔ اور یہ وعدہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سچ فرمایا تھا، اور آج واقعتاً ویسے ہی ہمارے ایمان کی آزمائش جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ جبکہ دوسری طرف کچھ لوگ منافقین، ان کی کیفیت کا بھی قرآن مجید نے ذکر کیا۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، کہ وہ منافق کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ تو بس ایسے ہی تھا، اور ہمارے ساتھ جھوٹا وعدہ کیا گیا تھا کہ تمہیں جو ہے وہ شام اور فارس جو ہے وہ تمہیں ملے گا۔ اور یہاں کیفیت یہ ہے کہ ہم اپنے قضائے حاجت کے لیے جو ہے وہ ہمیں نکلنا جو ہے وہ مشکل ہے۔ میرے بھائیوں، جب یہ محاصرہ ہو گیا تو جب مشرکین یہاں پر پہنچے تو انہوں نے اس خندق کو دیکھا تو ابو سفیان جو اس وقت تک اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، تو وہ دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ خندق اور اس طرح کا دفاعی نظام یہ تو ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اور ان کے لیے جو ہے وہ اس خندق کو عبور کرنا بہت ہی مشکل تھا۔ یہ کوئی باقاعدہ جنگ تو نہیں تھی، بڑی اعصاب کی جنگ تھی۔ حقیقت یہ کہ مشرکین اس کے لیے قطعی طور پر تیار نہیں تھے، اور
1 ماہ کے قریب انہوں نے محاصرہ کیے رکھا، اور مسلمان جو ہے وہ انتہائی جو ہے محنت اور جانفشانی کے ساتھ اس خندق کی بھی نگرانی کرتے رہے، اور مدینے کی بھی جو ہے وہ نگرانی جو ہے وہ کرتے رہے۔ اسی دوران میں بنو قریظہ کے لوگ جو ہیں، تو ایک طرف تو یہ کیفیت تھی، اور ایک طرف اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ صحابہ اکرام کو حوصلہ دے رہے تھے۔ اور اس دوران میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب بنو قریظہ جو ایک قبیلہ یہودیوں کا بھی یہاں پر آباد تھا، اور مسلمانوں کے ساتھ ان کا جو ہے وہ عہد و پیمان تھا، تو انہوں نے بدعہدی جو ہے وہ کرنا شروع کر دی۔ تو عین ایسے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ چادر اوڑھ کر جو ہے وہ لیٹ گئے۔ صحابہ اکرام نے جب آپ کو دیکھا تو بڑے پریشان ہوئے، لیکن پھر اللہ رب العزت نے آپ پر سکینت طاری کی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ آپ نے 2 جو ہے وہ سرداروں کو، اوس اور خزرج کے، انہیں جو ہے وہ بلایا اور ان سے جو ہے وہ مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم غطفان اور ان قبائل کے ساتھ مدینے کی 1/3 پیداوار پر جو ہے وہ معاہدہ کر لیتے ہیں، تاکہ یہ بنو غطفان کے قبائل جو 6000 کی تعداد تھی ان کی، اور دوسرے قبائل، تو یہ یہاں سے چلے جائیں اور مشرکین رہ جائیں، ان کی تعداد جو ہے وہ باقی 4000 کے قریب ہوگی، اور ہم انہیں پہلے آزما چکے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں جناب سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما انہوں نے کیا کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر، اگر یہ آپ کا فیصلہ ہے تو ہمیں قبول ہے، ہم 1/3 پیداوار پر ان سے معاہدہ کر لیتے ہیں، لیکن اگر یہ آپ کی رائے ہے، آپ مشورہ کر رہے ہیں، تو اللہ کی قسم جب تک ہم ایمان نہیں لائے تھے اور ہم شرک پر تھے، اس وقت تک تو یہ لوگ ہم سے مدینے کی پیداوار میں سے کوئی چیز سوائے خرید و فروخت کے نہیں لے سکتے تھے، اور جب اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت سے نواز دیا تو ہم انہیں جو ہے وہ 1/3 پیداوار دیں۔ فرمایا کہ ہم تو انہیں اپنی تلواریں پیش کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ اکرام کی یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ میں صرف تمہاری خاطر یہ بات کرنا چاہتا تھا، لیکن اگر تمہیں قبول نہیں، اگر تم اس بات پر راضی ہو تو جس طرح تمہاری رائے ہے اسی رائے کو میں بھی پسند کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ پھر دوسری تدابیر جو ہے وہ اختیار کی۔ وقت نہیں ہے، وہ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ یہ شیخ صاحب بتا رہے ہیں کہ 5 منٹ باقی رہ گئے ہیں، میں اس بات کو یہیں پر ختم کرتے ہوئے چند باتیں جو ہے وہ آپ ان جنگ سے جو ہے وہ حاصل ہونے والی جو ان پر جو ہے وہ ہم گفتگو کرتے ہیں کہ آپ اندازہ لگائیں کہ اس جنگ کے اندر سب سے اہم سبق یہ ہمیں ملتا ہے کہ کسی اہم مشورے کے لیے جو ہے وہ مشورہ کیا جائے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اگر کوئی خود سے فیصلہ کر لیتے تو صحابہ اکرام اس فیصلے کو بھی قبول کرتے، لیکن صحابہ اکرام کے ساتھ مشورہ کیا، اور اس مشورے کے بعد اس بات کا فیصلہ ہوا کہ ہمیں خندق جو ہے وہ کھودنی چاہیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں شورا کی، مشورے کی کس قدر جو ہے وہ اہمیت ہے۔ اسی طرح اس بات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے اس جنگ سے کہ جنگ جو ہے وہ کے دوران میں بڑے صبر و تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جرأت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جس طرح صحابہ اکرام نے انتہائی نامساعد حالات کے اندر اسلام کے لیے خون جگر کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے اس کی آبیاری جو ہے وہ کی تھی۔ اور اللہ رب العزت کی مدد اور فتح کی مدد تب ہی آتی ہے جیسا کہ اس جنگ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ رب العزت نے ایسی جنود جو ہے وہ بھیجی اور دشمنوں کے سارے لشکروں کو اللہ رب العزت نے اکیلے ہی جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ ذلیل و جو ہے وہ رسوا کر کے رکھ دیا۔ میرے بھائیوں، اس جنگ سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ فتح اور کامیابی صبر کے اندر ہے۔
کامیابی جو ہے وہ ایسے نہیں بے صبری کے ساتھ جو ہے وہ کامیابی نہیں ملتی. ہر تکلیف کے بعد، ہر دکھ کے بعد جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے وہ آسانی جو ہے وہ آتی ہے. اسی طرح اس سے یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ اسباب کو اختیار کیا جائے، جتنے بھی وسائل جو ہے وہ ہوں انہیں اختیار کیا جائے، اور پھر اللہ رب العزت کی ذات پر توکل اور بھروسہ کیا جائے، اور اس نتیجے کو اللہ رب العزت کی جو ہے وہ سپرد کیا جائے. اس سے اس جنگ کے دوران میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے وسائل استعمال کیے، خبر رسانی کے اور جنگ کے مختلف طریقے جو ہے وہ انہیں اختیار کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کو تمام وسائل کو جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے، نہ کہ صرف ہاتھ پر ہاتھ دھرے جو ہے وہ بیٹھے رہیں. اسی طرح اس جنگ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کو ہر وقت دشمن کی نقل و حرکت پر جو ہے وہ نگاہ رکھنی چاہیے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ پتہ چلا تو آپ نے فوراً صحابہ اکرام کی جو ہے وہ مجلس شورا جو ہے وہ منعقد کی اور مشورہ کیا کہ ہمیں جو ہے وہ کیا وسائل کس طرح جو ہے وہ ان کا مقابلہ کرنا چاہیے. میرے بھائیو، اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سیرت نبوی ہی ہماری تمام امراض کا جو ہے وہ علاج ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اس صورت کے اندر ہی کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے کہ کس طرح آپ صبر و استقامت کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے، جبکہ منافقین جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ دل کو چھوٹا کر رہے تھے اور اسلام کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے. فرمایا کہ تمہارے سامنے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت موجود تھی، آپ کا اسوہ جو ہے وہ موجود تھا. اسی طرح میرے بھائی اور دوستو، غیر مسلموں کے ساتھ سلوک کی بھی یہاں ایک بڑی ہی مثال جو ہے وہ موجود ہے. اس جنگ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشرک جو نوفل بن عبداللہ تھا اس کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا، اور وہ اس کی لاش 10,000 درہم دے کر وہ اسے حاصل کرنا چاہتے تھے. مسلمانوں کو کس قدر مال کی ضرورت تھی، لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اس موقع پر بھی، اس انتہائی جو ہے وہ عام موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لاش انہیں ویسے ہی دے دی، اور وہ پیسے جو ہے وہ رقم جو وہ دینا چاہتے تھے آپ نے جو ہے وہ ان سے وصول نہیں کی. اسی طرح اس وقت غزوے کے اندر جب بنو قریظہ کی طرف سے جو ہے وہ بدعہدی کا پتہ چلا تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اکرام کی زبان مبارک سے جو کلمات نکلے وہ یہ تھے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور ہمیں جو ہے وہ اللہ رب العزت پر ہی توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ذات گرامی بنفس نفیس اس خندق کی کھدائی میں شریک تھی، اور ہر 10 افراد کی ایک جماعت جو ہے وہ بنائی گئی تھی جن کے ذمے 10 ہاتھ جو ہے وہ خندق کھودنا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک گروپ کے ساتھ شامل تھے، اور آپ کی بذات خود جو ہے وہ اپنے جسم پر جو ہے وہ مٹی جو ہے وہ ڈھو رہے تھے، نکال رہے تھے. صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ کے جسم اثر، آپ کے شکم مبارک کو مٹی نے جو ہے وہ ایسے تھا جو ہے وہ جیسے ڈھانپ دیا ہو، یعنی اس قدر مٹی جو ہے وہ آپ کے شکم مبارک پر لگی ہوئی تھی. اس سے پتہ چلا کہ کسی جماعت کے بڑے آدمی کو اگر وہ خود بنفس نفیس اس کے ساتھ مل کر ورکرز کے ساتھ کام کرے تو اس سے ورکرز کو بڑا حوصلہ ملتا ہے اور ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اسی طرح میرے بھائیوں، اس جنگ کے اندر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کو کبھی بھی بے خبر زندگی نہیں گزارنی چاہیے. آج کی کیفیت ہماری یہ ہے کہ ہماری پستی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم غیر اقوام سے تعلیمی لحاظ سے، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے اور دوسری چیزوں سے بھی بہت ہی پیچھے ہیں، اس لیے کہ ہمارے اندر آگے بڑھنے کا حوصلہ جو ہے وہ نہیں ہے. اس جنگ کے اندر ایک اہم بات جس پر مجھے اشارہ کرنا جو ہے وہ ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے
کہ آپ اندازہ لگائیں کہ کیسے حالات اور تھے، چاروں طرف سے گھرے ہوئے تھے، لیکن نماز کی کیسی سخت پابندی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایسے الفاظ نہیں سنے گئے تھے کہ آپ نے ایسی بددعا جو ہے وہ کی ہو کہ جب آپ کی نماز عصر فوت ہوگی اور مغرب کے بعد بعض روایات کے مغرب اور عصر جو ہے وہ انہیں ایک ساتھ جو ہے وہ آپ نے ادا کیا، اور بعض روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کچھ دوسرے ایام کے اندر بھی نمازیں جو ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ آپ کی فوت ہوئی اور پھر انہیں جمع کر کے جو ہے وہ ادا کیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مشرکین پر بددعا دی، فرمایا کہ اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے ہماری نماز وسطیٰ کو جو ہے وہ ہم سے لیٹ کروا دیا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کی کس قدر اہمیت ہے کہ ایک نماز وہ بھی لیٹ ہو گئی یا فوت ہو گئی اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر جو ہے وہ بددعا دی، اور صحابہ کرام باوجود ان حالات کے کس قدر جو ہے وہ نماز کی پابندی جو ہے وہ کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے جو ہے وہ سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی سیرت کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔